تین تین سب اچھا یہ الگ الگ کیوں ہیں؟ کیونکہ خدا نہ خواستہ کسی ایک ملک کے کونے سے ایک کوئی پیپر لیک ہو گیا تو پورا ملک جو ہے اس سے متاثر نہیں ہوگا، وہ صوبہ متاثر ہوگا. تو ہیں پہلی بات میں نے آپ کو کر دی کہ سلیبس ود ان سلیبس آ گیا، اور دوسری بات یہ کر دی کہ ہم نے جو ہے وہ سب کو تین تین کوسچن پیپر دے دیے، اس میں سے ایک سلیکٹ کریں گے. اب یہاں سے پی ایم ڈی سی کا سارا کام ختم ہو جاتا ہے. پیپر کو کنسیو کرنا، سلیبس ایک کرنا، اور یہ کوسچن پیپر بنانا، یہاں تک پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل کا کام تھا. میں ریکارڈ پہ لے کر آنا چاہتا ہوں. پیپر کو کنڈکٹ کرنا، سینٹرز کو چوز کرنا، اس کو مانیٹر کرنا، اس کا کوئی بھی کنٹرول پی ایم ڈی سی کے پاس نہیں ہے، کبھی بھی نہیں رہا، آج بھی نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے پی ایم ڈی سی کا نام چونکہ سب کو یاد رہتا ہے، تو اینی تھنگ گوز رانگ تو سب سے آسان کام ہے بلیم دینا پی ایم ڈی سی کو. میں آج آپ کو واضح کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ اس ٹیم نے، پی ایم ڈی سی نے، اس کے پریزیڈنٹ نے، اس کے رجسٹرار نے، اس کے جو ہے وہ ہمارے ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز نے، یہ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ان مسائل کو حل کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، جس کی کوئی ویزیبلٹی نہیں تھی پہلے، جو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، جو کوئی سن نہیں رہا تھا، جو کوئی اور یہ بات ہے مارچ سے اس پہ کام چل رہا ہے، رمضانوں کا مہینے سے، مارچ سے. آج ہم اکتوبر میں کھڑے ہیں، تو یہ آج کا 2 دن کا کام نہیں ہے، یہ 2 ہفتوں کا کام نہیں، پچھلے مہینے کا کام نہیں، مارچ سے یہ کام چل رہا تھا. اور ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ ہم ایسی ایکسرسائز پہ جا رہے ہیں کہ جہاں پر غلطی کی گنجائش جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر، اور ہے تو بالکل اتنی منیمم ہے کہ کوئی یہ جو 2 مسائل پیش آتے تھے ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو کہ صحیح پیش آتے تھے. پچھلے سال یہ واقع ہوا ہے کہ پیپر جو ہے وہ آؤٹ آف سلیبس آ گئے. اب آؤٹ آف سلیبس پیپر آنے کا کوسچن ختم ہو گیا. نمبر 1، سارے سلیبس کو کامن کر کے اس کے بعد پیپر بنا. اور دوسری بات کہ یہ جو پیپر بناتے، سوالات بناتے تھے پروونسز، اب ان کی بھی جو ہے وہ چیزیں ایک جگہ سوالات بن کے چلے گئے. ناؤ ہم نے 9,000 روپے فیس لی ہے ہر اسٹوڈنٹ سے. 7,500 یہ فیس ہم جو ہے وہ صوبوں کو دے دیتے ہیں. ہماری 7,500 وہ ہم سے چارج کر رہے ہیں. 1,500 روپے سے جو ہے وہ پی ایم ڈی سی نے اپنے پاس رکھا ہے، جو کہ اس تمام ایڈمنسٹریٹو کاموں کے لیے جو ہے وہ، جو کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی اس میں کوئی بچت نہیں ہے. تو یہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. میں پورے پاکستان سے یہ امید کرتا ہوں، سارے صوبوں سے، کہ وہ اپنے سینٹرز کو اچھی طرح سے ویجیلنٹ کریں گے، مانیٹر کریں گے، وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ جو پیسے لیے گئے ہیں اس میں ان کو اچھی جگہ پرووائڈ کرنا اسٹوڈنٹس کو، اس میں پانی کی بوتل رکھنا ان کے لیے ان کے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ بیٹھنے کا انتظام کرنا، پنکھے کا انتظام، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. یہ اس کی کاسٹ ہے باقاعدہ، اس کی بڑی نیٹی-گریٹیز اس کے ساتھ طے ہو کے اس کے بعد یہ اماؤنٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ ون آف دی بیسٹ ایگزام ہونے جا رہا ہے، کہ جس کے اندر میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سلیبس کی پرابلم تو ہم نے آج ختم کر دی، ایگزام سے پہلے ختم کر دی، کہ آؤٹ آف کوسچن ہے یہ والی بات کہ سلیبس سے باہر سوالات آنے کی کوئی کمپلین آئے گی، وہ ہم نے ریزولو کر دیا الحمدللہ. دوسری بات ایک وہ رہ گیا ہے کہ وہ تو ہم اب پوسٹ ایگزام ہی بتا پائیں گے، کہ کوئی اللہ نہ کرے کہ کوئی پیپر جو ہے وہ کہیں لیک ہو. اگر کوئی پیپر خدا نہ خواستہ لیک ہوگا تو وہ صوبہ ذمہ دار ہے. میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں پی ایم ڈی سی کا پیپر دے دینے کے بعد ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ صوبے ڈیفینیٹلی کوئی بھی ایڈمنسٹریشن خود سے تو کام نہیں کرنا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ ان کی ویجیلنس، ان کی جو ریگولیشن ہے، ان کی سپرویژن، ان کی اتنی اسٹرانگ ہو، اتنی اچھی ہو، اتنی جو ہے وہ آٹومیٹڈ ہو، اتنی گہری نظر ہو کہ کوئی یہ والا کام نہ ہو سکے. پورے پاکستان میں اس وقت 1,40,290 اسٹوڈنٹس نے خود کو رجسٹر کیا ہے. بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو سیٹس ہیں اویلیبل وہ ہیں 22,000. تو یقیناً اس میں سے جو لوگ پاس ہوں گے اس میں سے 22,000 ہی ہم ایڈمیشن پاکستان ہر سال دے پائے گا. یہ ایک الگ ہے کہ ہم الگ بات ہے کہ کبھی اور کریں گے ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں. بٹ یہ آج
آپ کو میں اس لیے ہم نے زحمت دی ہے کہ یہ سارے پاکستان میں ایک ایک پاکستانی کو یہ بات پتہ چل جائے کہ ہمارا رول کیا ہے ایز منسٹری کا، پی ایم ڈی سی کا رول کیا ہے، اور اس طرح سے صوبوں کا رول کیا، اور ہم نے کیا کیا ہے. آپ سب لوگ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ نالجبل ہیں، آپ نے ہم سے پہلے سے سب چیزوں کو کور کر رکھا ہے. آپ لوگوں کو تو مسائل پتہ ہیں، بلکہ آپ لوگوں کو تو ایگزیکٹ مسائل پتہ ہیں، آپ نے اجاگر بھی کیے ہیں. میں آپ کا اس پہ شکر گزار بھی ہوں بہت زیادہ. اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں ہم ان مسائل کے اوپر ہم سو نہیں گئے، ہم نے اس کو جو ہے وہ کارپیٹ کے نیچے نہیں ڈالا، کنفرنٹ کر کے اس کو ایڈریس کیا ہے، اس کو کھلی آنکھوں کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کیا ہے پہلے، اور پھر اس کو ایڈریس کیا ہے. اور ہم کوشش کرنے جا رہے ہیں. میرا یہ گمان ہے کہ ہم اس دفعہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی تاریخ میں ہونے والے سب سے بیسٹ اور اچھے ایگزامز جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں. اس کا سب کا فارمولہ طے ہے کہ کتنے پرسنٹیج جو ہے وہ کوسچن جو ہے وہ تھوڑے سے آسان ہوں گے، کتنے پرسنٹیج جو ہے وہ ایوریج ہوں گے، اور کتنے پرسنٹ جو ہے وہ تھوڑے سے مشکل سوالات ہوں گے. اور کسی پیپر میں کوئی بھی جو ہے وہ الگ الگ مماثلت نہیں ہوگی، ایک جیسے ہوں گے. سارے پیپر ایک جیسے بنائے گئے ہیں، ہر کسی میں اس پرسنٹیج کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. تو ہر اینگل کو کور کر کے الحمدللہ کام ہوا ہے. میں پی ایم ڈی سی کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے پریزیڈنٹ کو، ان کے ایگزامنر کو، ان کے ہیڈز کو، ان کے موجودہ ان کے رجسٹرار کو، اور ان کی پوری ٹیم کو، ڈپٹی رجسٹرار ان کی پوری ٹیم کو، کہ میں ان کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دفعہ یہ جو ایک کرونک ایشو رہتا تھا، ہر سال ایک بکرنگ رہتی تھی، ہر سال ایک ہیون کرائے رہتی تھی، ہر سال ایک والدین اپنے بچوں کے ساتھ پریشان رہتے تھے، فیملیز پریشان رہتی تھیں. اس سال انشاءاللہ تعالیٰ اپنی حد الامکان پوری کوشش کر لی ہم نے، اور اس کا حل بھی نکال لیا کہ ہم کسی بھی خاندان کو، بچے کو، اسٹوڈنٹ کو، کسی بھی پاکستانی کو کسی پریشانی سے ہم اس میں بچا سکے. ٹوٹل ہمارے پاس 33 سینٹرز ہیں، 33 سینٹرز ہیں آل اوور دی پاکستان. ہمارے پاس 32 سینٹر ہیں. ایک سینٹر ہمارا ریاض میں، 190 اسٹوڈنٹ ریاض سے جو ہے وہ انلسٹ ہوئے ہیں، اور بقیہ جو ہے وہ 1,40,290 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پاکستان کے 32 سینٹرز میں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ 26 تاریخ کو یہ امتحان دیں گے. آپ حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. جس طرح بھی ذکر کر دیا گزشتہ روز کمیٹی میں بھی یہ ایک ایشو اٹھا تھا کہ وہ بچے جو آلریڈی انلسٹ ہیں تو نئے بچے اس میں کیوں ہم کام دیں گے. اس سے اس طرح ایک کوشچن پی ایم ڈی سی کے حوالے سے کہ جو رجسٹرار کی تعینات کی ہوئی اس پہ ایگزیکٹو کمیٹی ممبران کے بھی کچھ تفصیلات سامنے آئے ہیں، وہ اب تک پہنچے کہ نہیں، کیونکہ ایک ایسا ممبر انٹرویو میں رکھا گیا جن کے ذریعے ان کی سلیکشن کی. جو آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹی کی بات کی ہے، اس اسٹینڈنگ کمیٹی کی جب حقائق ساری چیزیں ہم نکالی، ہم نے جواب بھی جمع کرا دیا ہے. وہ اتنا گہرا یا اتنا سیویئر ایشو نہیں ہے. یقیناً کچھ لوگ پچھلے سال کے الاؤ ہوں گے، ان کی پرسنٹیج بہت کم ہے، بہت تعداد بہت کم ہے، اور وہ آپ اس کو روک نہیں سکتے. یہ 1,40,000 میں وہ لوگ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ شامل ہوں گے. لیکن ابھی تو اگلا رزلٹ کسی کو پتہ نہیں ہے نا کہ اگلا رزلٹ کیا آئے گا. ہم جو اسٹینڈنگ کمیٹی نے کہ معزز حضرات نے اگلے رزلٹ کو ایزیوم کر لیا پہلے سے، تو ابھی تو ہمیں اگلا رزلٹ ہی نہیں پتہ، اور اس کے اوپر یہ ساری جو ہے وہ گفتگو شروع ہوئی. تو جب تک آپ کو اگلا رزلٹ ہی نہیں پتہ تو ہم اس کے اوپر یہ کر کیسے سکتے ہیں. لیکن یقیناً قانون پی ایم ڈی سی کے ایکٹ میں ہے کہ آپ ان کو نہیں روک سکتے. لیکن اس کی پرسنٹیج ایسی نہیں ہے خدا نخواستہ کہ سارے نئے اسٹوڈنٹس کا جو ہے نا وہ کا سسٹم جو ہے وہ کوئی اپ رائٹ اوپر نیچے سارا خراب ہو جائے. اس دفعہ کے جو اسٹوڈنٹ کو وہ بھی نیکسٹ ایئر وہ کریں گے. تو یہ ایک سائیکل ہے جو کہ چل رہا ہے، اور اس میں کوئی ایسی خدا نخواستہ کوئی تباہی بربادی نہیں ہے. دوسری بات آپ نے جو کی، بالکل جن لوگوں کے اعتراضات ہیں ان کو جواب بھی دے دیا گیا ہے، دیا جا رہا ہے. لیکن یہ اعتراضات بالکل غلط ہیں. ایک بھی سٹیپ ہم نے جو ہے وہ ہم نے اس کو اوور لک نہیں کیا. جو بھی رجسٹرار کے ہائرنگ کرنے کا جو لاء میں طریقہ کار تھا، اس طریقہ کار کو بروئے کار رکھ کر انٹرویوز ہوئے ہیں، کمیٹی پوری بیٹھی ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ بیسٹ آف دی بیسٹ پرسن کو ان لوگوں میں جو کہ سلیکٹ ہو کر آئے تھے اس میں سے ہم چوز کریں. اینڈ آئی ایم سو گریٹفل ٹو اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ دیکھیں یہی وہ بیک بون ہے آرگنائزیشن کی کہ آج ہمارے پاس جو ہے وہ پرماننٹ، ایڈ ہاک پہ نہیں، پرماننٹ ہمارے پاس جو ہے وہ بیسٹ پرسن جو اس وقت جو رجسٹرار ہیں. جی بڑا اچھا انیشیٹو آپ نے لیا ہے، اور لاسٹ ٹائم بھی یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی تو آپ نے کہا تھا اقدامات ہوتے نظر آئیں گے. سر پی ایم ڈی سی اب جو ایگزام آپ نے کہا پی ایم ڈی سی کا رول نہیں ہوگا صوبوں میں،
क्या पीएमडीसी की कोई कमेटी मॉनिटर करेगी, क्योंकि आपने कहा सुबह की सवाबदीद होगी अगर कोई पेपर लीक आउट होते हैं और बच्चों को फैसिलिटीज नहीं दी जाती, देखो तो वो मॉनिटरिंग टीमें सुबह की होगी या देखो मैं बहुत ही फ्रैंकली और ओपनली बताऊं, हमारी ये कैपेसिटी ही नहीं है। मैं बिल्कुल आज बताऊं, हमारी ये कैपेसिटी ही नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में जाकर हम, अगर मैं कह दूं हाँ करेंगे, हम चौधरी बन जाएं इसके ऊपर, नहीं कर सकते। हम सिंबॉलिकली, हाँ हमारे पास विंडो ओपन है कि अगर कोई कंप्लेन है किसी की तो हम उसकी कंप्लेन सुनेंगे, और फिर हमारे पास ये इख्तियार लॉ है कि उसको एड्रेस करें, देखें, और अगर कोई कंप्लेन सही निकली तो हम उसको बिल्कुल, हमारे पास सारा इख्तियार है कि हम वहाँ पर उस सूबे की तमाम चीज़ों को नल एंड वॉइड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, इंसाफ फराम कर सकते हैं। लेकिन जो आपका सवाल है कि सुपरविजन बिल्कुल हमारी नहीं होगी, मैं वाज़े करके, इसलिए कि सुपरविजन के बाद फिर आपकी जिम्मेदारी आ जाती है कि अगर कोई गलत हुआ तो फिर हमारी सुपर नहीं, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। पूरे पाकिस्तान में मेरे पास तो लोग ही नहीं है ना कि मैं कैसे, ये तो सूबों के पास तमाम ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, अथॉरिटीज़ भी हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी हैं, सारा डिपार्टमेंट है जो जाकर इसकी सुपरविजन कर रहा होगा। हाँ सिंबॉलिकली हम जो है वो दो चार रैंडम सिंबॉलिकली हम कोई जो है वो कर लें, कहीं पे चले जाएं, देख लें, तो वो एक सिंबॉलिक होगा, उसमें हमारा कोई, उससे पूरा पाकिस्तान कवर नहीं हो रहा। तो आपके सवाल का जवाब ये कि नहीं है हमारे पास, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सर एक सेकंड, एक है, सॉरी, पहले ही पैरालाइज कर दिया पीएमडीसी को, ये पूरे पाकिस्तान में लुक आफ्टर नहीं कर सकते। जबकि दूसरा जो मेन क्वेश्चन है जो हर लोगों की जुबान पर है कि पाकिस्तान से पेपर लीक हो गया है, आपने सारा कुछ पीएमडीसी के हाथ में दे दिया, 6000 क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार कर दिए, तो कैसे मुमकिन है कि एक पूरे पाकिस्तान को रेगुलेट ना करने वाली अथॉरिटी जो है वो पेपर्स को मैनेज कर। आप लेट आए क्या? आप लेट आए, अभी आए या मेरी, तो मेरे तो सारी जो सारा जो आपका सवाल है, नहीं रिपीट करना पड़ेगा मुझे, मैं जवाब देता हूँ। नहीं, मैंने आपको बताया और आराम से दोबारा बता देता हूँ। नहीं, ये पीएमडीसी ने पूरे पाकिस्तान से सारे सूबों को ख़त लिखा, पहले रमज़ानों से पहले, मार्च से पहले, अभी हम अक्टूबर में खड़े हैं, कि भाई अपने अपने सूबे के बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और वीसीज़ को को इतने नंबर की वीसीज़ को हमारे हवाले कर दो। उसके बाद जो उन्होंने हमारे हवाले कर दिया, पीएमडीसी में आ गए, हमने एक सेल बनाया जिसको मैंने इनॉग्रेट किया, एक ऐसा कंट्रोल रूम बनाया जहाँ से कुछ लेकर आने, कुछ लेकर जाने की इजाज़त नहीं थी। कमरा पूरा ऑटोमेटेड, कैमरे लगा दिए और सबके सिलेबस मंगवा लिए, सबके उस सिलेबस में उन वीसीज़ ने आपस में, सारे मुल्क के वीसीज़ ने बैठकर देखा कि कॉमन सिलेबस कहाँ कहाँ है, सारा उस कॉमन सिलेबस को एक जगह कर लिया। फिर उन वीसीज़ ने साथ मिलकर बैठकर ये 6000 क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो ये बिल्कुल हैं, ओ भाई सवाल अभी एक तरह इम्तिहान होने जा रहा है, नहीं हो सकते ना, नहीं, इसको कंफ्यूज ना करें, बिल्कुल नहीं हो सकते, नहीं हुए जी लीक। 6000, उस 6000 जब क्वेश्चन का बैंक बन गया, उस बैंक में से फिर हमने जो है वो हर प्रोविंस के लिए 180 के 3 पेपर बनाए, वो 3 पेपर सील्ड उनके हवाले कर दिए। अब ये यहाँ से उनका इख्तियार शुरू हो जाता है कि उस 3 पेपर में से कौन से पेपर को वो जो है वो फाइनल एग्ज़ाम के लिए पब्लिश करते हैं। तो बिल्कुल कोई, और बिल्कुल हमारा कंट्रोल था, है, और इतना ही हमारा कंट्रोल होना चाहिए। हम इसकी पुलिसिंग नहीं कर सकते। मैं जाकर खैबर पख्तूनख्वा के जो है वो वज़ीरिस्तान में कैसे इसकी पुलिसिंग करूंगा अगर सूबा मेरे साथ नहीं है? मैं कोहलू में जाकर जो है वो बलूचिस्तान में जाकर कैसे पुलिसिंग करूंगा? मैं रियाद में जाकर सेंटर है कैसे पुलिसिंग करूंगा? तो ये बिल्कुल, और दुनिया के प्रैक्टिसेस को सामने रखते हुए हमने ये काम किया है। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को, जो आप सब लोग इसको जानते हैं, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हम इसमें से कोई ऐसी चीज़ जो कि अननेसेसरी है, मेरा कोई नुकसान नहीं, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन मुल्क का, लोगों का अगर एतमाद शटर होता है तो फिर हमारे यहाँ कोई अच्छा काम करने के लिए फिर कोई तैयार होगा नहीं। सर आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया सर। मेरा एक सवाल ये और मेरी गुजारिश ये होगी कि आप इस क्वेश्चन को अपने नोट पैड पे लिखें और अपने दफ्तर जाके एक दफ़ा डेटा भी पीएमडीसी से जरूर मंगवाएं। किस चीज़ का? मैं आपसे जो सवाल करता हूँ सर, पीएमडीसी में क्या वजह है कि जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सर्विसेज जो है वो प्रोटेक्ट नहीं है? बरसों से एम्प्लॉइज को कंट्रेक्चुअल बेसिस पे रखा जाता है और फिर वो एम्प्लॉइज ब्लैकमेल किए जाते हैं हर साल कि आपको एक्सटेंड करेंगे नहीं करेंगे। सर इसका डेटा क्या
ٹھیک ہے, اب یہ تھوڑا سا اس سے جو آج کے اس ٹاپک سے ہٹ کے آپ نے دے دیا. اچھا میں اس کا دیکھو میں اس کا ایک ون لائن جواب دیتا ہوں. دیکھیں سب کچھ اچھا نہیں ہے, ہم اس کو اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب میرے پاس اگر 10 چیزیں ہیں نا تو مجھے اس میں سے چوز کرنا ہے کہ یار مجھے پہلا کام کیا کرنا ہے. 10 اکٹھے نہیں کر سکتے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں بات کر رہے ہیں ایسا ہوگا ہے, لیکن اس کی پرائرٹی لسٹ تھوڑی سی جو ہے وہ, ابھی میں پیپر تیار کرواتا یا یہ کرتا, رجسٹرار لاتا یا یہ کرتا. اب ہم نے ہاؤس ان آرڈر کر لیا ہے, الحمد للہ یہ ہوگا بالکل ہوگا جی بالکل ہوگا بالکل ہوگا جی نہیں اس کی جو ہے وہ ایک ہمارے پاس ایگزیکٹ نمبر تو ہے, لیکن وہ بہت ہی نومنل ہے جس کا ذکر پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہوگی. اور یہ ابھی سے نہیں, ہر سال سے, اگلے سال بھی ہوگا اور پچھلے سالوں میں, لیکن وہ ہمارے اس پورے پروسیس کو کہیں سے بھی افیکٹ نہیں کر رہا. میں آپ کو ریسٹ ایشور سینکڑوں میں بھی نہیں ہوں گے. جی ریگولر میٹنگز ایکسلنٹ کوآرڈینیشن. کل بھی تمام ویسیز کے ساتھ ریگولر. ہاں دیکھیے بہت اچھا کوشچن ہے, بہت ایکسلنٹ ہمارا کوآرڈینیشن ہے. میں صوبوں کو بھی کا شکریہ ادا کروں گا, انہوں نے ہماری ہر ریکویسٹ پہ لبیک کہا ہے, ہماری ہر بات کو انہوں نے سنی بھی ہے اور مانی بھی ہے, اور ہم سے انہوں نے کوآپریٹ اگر ان کی کوآپریشن کے بغیر کوئی ایک صوبہ بھی یہ نہیں کرتا تو یہ ہو نہیں سکتا تھا. یہ ہم آج یہ کر نہیں سکتے. ابھی تک کی صوبوں کی جو ہمارے ساتھ کوآپریشن ہے وہ ایکسلنٹ ہے, اینڈ پار ایکسلنٹ ہے, بہت زبردست ہے. اور اسی لیے ہمیں امید ہے کہ وہ اچھا بھی اور بھی جی ایون کہ یسٹرڈے کل رات گزری ہوئی رات کو بھی سارے وی سیز سے, یہ 32 جو کالجز ہیں اس کے سب سے وی سیز سے اور لوگوں سے, صوبے کے جو اتھارٹیز ہیں ان سب سے جو ہے میٹنگ ہوئی ہے. جو آپ نے سوال کیا اگر لیک ہوگا یا کوئی مس مینجمنٹ ہو تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم 9,000 ایک اسٹوڈنٹ سے فیس لے رہے ہیں, 7,500 جو ہے چلے جائیں گے صوبوں کو. ہم نے 7,500 کا 50% ان کو ریلیز کیا ہے آج, ابھی یعنی کہ اس سے پہلے 50% ہمارے پاس ہے. خدا نہ خواستہ کوئی شکایت آتی ہے, لیک ہوتا ہے, ایک تو ہم ان کو یہ اماؤنٹ نہیں دیں گے, پھر ہم اس کے اوپر تمام کارروائی اس کو بلیک لسٹ کریں گے, ان کی کینسل کریں گے اس کالج کی. یہ سارے اختیارات پی ایم ڈی سی کے ایکٹ میں ہمارے پاس ہیں. تو ہمارے پاس خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے اس کی کانگنیزنٹ کے لیے ہمارے پاس سارے اختیارات ہیں جس سے ہم ان کو سدھار بھی سکیں اور ان کو جو ہے وہ اس رستے پہ لے کر آ سکیں. شکریہ. نہیں کام بھی کر رہے ہیں یار, باتیں نہیں. پاکستان جو ہے وہ فرشتوں کی جگہ نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں ہی کرپشن ہے. سنیں نہیں چھوڑ دینا, اس میں سنیں نا, آپ نے سوال کیا میرا جواب سنیں. اسی سوسائٹی سے لوگ نکل کر جج بن رہے ہیں, جرنیل بن رہے ہیں, جرنلسٹ بن رہے ہیں, پولیٹیشین بن رہے ہیں, امام بن رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پی ایم ڈی سی کوئی چاند پہ ہے کوئی ادارہ, اس میں لوگ نہیں آئیں گے؟ ہاں بھائی اس سوسائٹی میں پرابلم ہے, اور سوسائٹی ہر جگہ کون سا ادارہ ہے جہاں پر ہے. تو ابھی پی ایم ڈی سی میں بھائی جو چیز ہماری یہ انسان ہے, سارے اسی معاشرے سے نکلے ہوئے انسان ہیں, تو جو ہمارے سامنے ہماری نظر میں بات آ جاتی ہے ہم سے وہ چیز بچتی نہیں ہے. میں آج تو یہ جانتا ہوں, سمجھتا ہوں کہ یہ پوری ٹیم بہت جو ہے وہ فورتھ کمنگ ہو کر خود کو ڈیجیٹائز کر رہی ہے, ہیومن اینگل باہر نکال رہی ہے, اچھے فیصلے کر رہی ہے. آئیڈیل شاید آج نہ ہو, ہم آئیڈیل کی طرف بڑھ رہے ہیں, لیکن جب ہم کسی ایک مخصوص ادارے کی بات کریں تو خدا کے واسطے ذرا سوسائٹی دیکھ لیں ہمارے پاس. ہم بھائی میں سیاستدان ہوں, تو سیاست میں سیاستدانوں میں کرپشن نہیں ہے. آپ جرنلسٹ ہیں, کیا جرنلزم میں کرپشن نہیں؟ بھائی سوسائٹی میں کرپشن ہے یار. مولوی بھی وہیں سے آ رہا ہے, جج بھی وہیں سے آ رہا ہے, جرنلسٹ بھی وہیں سے آ رہا ہے, سیاستدان بھی وہیں سے آ رہا ہے. یہ پی ایم ڈی سی والے بھی آسمان سے نہیں اتر رہے, وہیں سے آ رہے ہیں. بہت شکریہ. یار تیسرا سوال آپ کا, سارے سوالات انہوں نے آپ کو دے دیے ہیں. ندیم بھائی کیا کر رہے ہیں؟ یہ سمجھتی بھی ہے, اور یہ جو میڈیا اس کا ایک آرگن بیٹھا ہے, یہ پازیٹیو سینس میں ہمیشہ پروٹیکٹ کرتا آیا ہے پی ایم ڈی سی کو, ایم ڈی کیٹ. اب چونکہ آپ کا ایگزام جو ہے وہ سر پہ آ چکا ہے, تو کیا یہ جو میں تجویز دے رہا ہوں کہ آپ کے ٹوٹل پورے ملک میں 33 سینٹر ہیں سر, ہم لوگ اس ایگزام کے بعد شام کو ہمیں آپ کی طرف سے ایک تصویر موبائل سے بھیجی جاتی ہے کہ آپ نے انسپیکٹ کیا,
क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है सर कि आप इन सेंटर्स को जब विजिट करें तो इस मीडिया टीम को ऑन बोर्ड साथ रखें और दूसरे दिन शाम को जब कोई ऑब्जेक्शन उठाए कि वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ तो वो आपसे पूछे बगैर हम लोग उसको डिफेंड अच्छा भाई, ऐसा है, इसका जवाब मैं देता हूँ। एक तो चूंकि हम सारे सेंटर्स को विजिट कर नहीं रहे होंगे, नहीं, लेकिन अगर वो देखिए, वो तो फिर वो तो एक वैसी सुपरफिशियल किस्म की एक विजिट होगा ना, सुपरविजन के लिए नहीं होगा। एक वैसे सिंबॉलिक होगा, सुपरविजन सिंबॉलिक होगा। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हम ये जो आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कोशिश करते हैं, मुझे पता नहीं है अभी, हम कोशिश करते हैं कि हम उस दिन जो है वो पूरे पाकिस्तान के तमाम सेंटर से रियल टाइम फीडबैक का कोई मैकेनिज़्म बनाएं और यहाँ से फिर आपको रियल टाइम ओरिजिनल खबर जो है वो रिलीज़ कर रहे हो पूरे वो जो आप कह रहे हैं ना, उससे आपका मसला हल नहीं होगा, क्योंकि हम जहाँ पर जाएंगे 4 जगहों पे जाएंगे, उस 4 जगहों की सिंबॉलिक कोई हैसियत के अलावा कोई और हैसियत नहीं है। कुछ करते हैं, ये आपकी बात से हम कोई मॉनिटरिंग का कोई ऐसा निज़ाम मैकेनिज़्म बनाते हैं, मैं वादा नहीं कर रहा, हम मैकेनिज़्म या तो बना हुआ होगा या बनाते हैं जहाँ से आपको हम रियल टाइम इसी PMDC से पूरे पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ बता सकें। नदीम भाई, अगर इसका जवाब दूंगा तो ये जो अभी वाली बात है ना, डाइल्यूट हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगली दफ़ा में करेंगे। जो पाकिस्तान में गैर मुल्की ग्रेजुएट्स आए थे, स्पेशली ईरान अफवाह के बाद, उन लोगों ने जून में अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन के लिए। जुलाई में PMDC की मीटिंग होती है, उसके बाद उसका फैसला आता है। तो वो जो दोनों को मुस्तकबिल क्या है, वो एग्ज़ाम की बात कर, ये भी जो है वो मैं अगली दफ़ा में सबका जवाब है अगली, चूँकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज का MD कैट के हवाले से ये अगर मैं बात करूँगा वो बहुत जो है ना डाइल्यूट हो जाएगी, आपको अगली खबर मिल जाएगी। एडमिशंस का कह दे, वो भी प्रोविंस का काम। सर ऐसा है कि इसके ऊपर बाकायदा आपने स्टडिंग कमेटी को भी रिपोर्ट देखी होगी, हमने एक बाकायदा एक थॉरो किस्म की इसकी हम एक इन्वेस्टिगेशन इज़ एन स्ट्रॉन्ग वर्ड, लेकिन हम एक सर्वे करने जा रहे हैं, जहाँ कर रहे हैं ऑलरेडी, इस इन प्रोसेस, जहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपको हम ये देंगे। लेकिन ये सारी बहुत मैं कोशिश करूँगा ये ज़रा एग्ज़ाम हो जाए, फिर हम एक जो जर्नल गुफ्तगू के लिए भी आपको एग्जाम देकर हम इन चीज़ों का भी जवाब दे रहे होंगे, क्योंकि नहीं मार। थैंक यू थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये एडमिशन्स भी जो है ना, एडमिशन भी एडमिशन भी जो है वो प्रोविंसेस की जिम्मेदारी है। इस एग्ज़ाम के बाद जो एडमिशन है वो एडमिशन भी जो है वो PMDC नहीं है। थैंक यू।